ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہو کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہو کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہو کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں۔ السلام علیکم جی، آج ہم انجینئر صاحب کی آپ کو ایک اور چالاکی دکھائیں گے کہ انجینئر صاحب نے اس دفعہ حدیث کا انکار نہیں کیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب اپنا عقیدہ بچانے کے لیے، اپنا فرقہ بچانے کے لیے صحیح حدیث کا انکار کر جاتے ہیں، جیسے حدیث خلیفتین میں انہوں نے کیا۔ محدثین صحیح کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، اس لیے میں اس کو نہیں قبول کرتا۔ آج ہم آپ کو جو کلپ دکھائیں گے، بلکہ پہلے آپ وہ کلپ دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام ابن عباس کے خواب میں آئے تو کچھ لوگ اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ نہیں جی، کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اس سے۔ وہ خواب میں جو نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا تو نبی علیہ السلام فزیکلی تو وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام فزیکلی وہاں موجود تھے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ حاضر و ناظر تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ابھی۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں آیا 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ تو خواب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ خواب میں تو آپ جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے ذرا صبح اٹھ کے پوچھیں کہ بھئی تم رات کو میرے خواب میں آئے تھے، تمہیں پتا ہے؟ اس کو تو نہیں پتا ہوگا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہو کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے، یہ الگ سے ایک دنیا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام مطلب قبر مبارک سے تو نہیں باہر نکلیں گے اور جا کے وہاں پہ کربلا میں موجود ہوں گے، نہیں۔ یہ ایک سمبولک اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا دل دکھا ہے، بس دیٹس آل۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وفات کے بعد اس تکلیف میں مبتلا کرنا ہے کہ زندگی میں وہ غم جھیلتے رہے اور اب وفات کے بعد انہیں کہا جائے کہ آ جائیں جی اب آپ کے نواسے کی قتل کی باری آ گئی ہے تو آپ کو لائیو منظر دکھاتے ہیں، آ جائیں آپ کربلا کے اندر۔ اس سے بڑی کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ عقیدہ منسوخ کر دیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو تکلیف دینی ہے۔ نماز میں رکوع، جناب کلپ آپ نے دیکھا، کلپ میں انجینئر صاحب سے بندے نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ وفات کے بعد رسول اللہ کو کوئی خبر نہیں ہے، رسول اللہ تک کوئی بات پہنچتی نہیں ہے۔ تشیع کا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں رسول اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اس میں اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور شہید زندہ ہے، اپنے رب سے رزق پاتے ہیں، ان کی حیات کا علم ہمیں نہیں ہے، خدا کو ہے، وہ زندہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو بندہ زندہ ہے وہ چاہ رہا ہوگا نا کہ میری دنیا کے اندر میری امت اس وقت کیا کر رہی ہے، کیا حالات چل رہے ہیں دنیا کے۔ جب میں پاکستان میں بیٹھ کے ایران کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ کا رسول اللہ کی جنتوں میں بیٹھ کر کیا یہ خواہش نہیں کرتا ہوگا کہ ذرا مجھے میری امت کے حالات تو دکھا دیں؟ تو اللہ اس خواہش کو پوری کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور اگر رسول اللہ خواہش نہ بھی کریں تو اللہ اپنے جو ہے وہ ہمارے ہاں تو بلکہ قرآن میں آیت ہے اور اس کی تفسیر میں اہل بیت نے تفسیر کیا، تفسیر بالرائدیہ، کہ اے مومنین تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں، مومنین کے اعمال جو ہیں، امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ رسول اللہ کو دکھائے جاتے ہیں۔ اور اس کی ثبوت میں سنی کتابوں میں بھی دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ تھی کہ ابن عباس کی خواب میں رسول خدا آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں بڑی عجیب سی حالت ہوتی ہے رسول اللہ کی کہ سر کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور چہرے پر مطلب وہ ایسے پریشانی کے حالات ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں رسول خدا آتے ہیں اور صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہ آپ کی حالت کس نے کی؟ تو رسول خدا نے کہا کہ میں صبح سے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اور وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے ڈیٹ اور ٹائم لکھ لیا، اور جب ڈیٹ اور ٹائم لکھ لیا تو وہ وہی دن تھا کہ جس دن واقعہ کربلا ہوئی، یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ تو اب انجینئر صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں جی دنیا کے حالات سے تو اللہ تعالیٰ واقف نہیں کرتا رسول اللہ کو، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس حدیث میں کیا آ گیا؟ تو حدیث کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے۔ تو اس دفعہ انہوں نے ایک نئی چلاکی کھیلی، انہوں نے کہا نہیں 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 ایموشنل کھیل کھیلا، نہیں 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 نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پریشان کرے گا کہ زندگی میں وہ غم جھیلتے رہے اور اب وفات کے بعد انہیں کہا جائے کہ آ جائیں جی اب آپ کے نواسے کی قتل کی باری آ گئی ہے تو آپ کو لائیو منظر دکھاتے ہیں، آ جائیں آپ کربلا کے اندر۔ اس سے بڑی کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ عقیدہ منسوخ کر دیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو تکلیف دینی ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے نبی کو پریشان کیا، یعنی بتا دیا، امام حسین کی شہادت کی بھی خبر دے دی اور ساری خبریں دے دی کہ آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ وفات کے بعد بھی جو ہے وہ نبی کو پریشان کرتا؟ وفات کے بعد بھی نبی کو جو ہے وہ ٹینشن دیتا؟ اور انجینئر صاحب خدا کا خوف کیا کریں یار، خدا کا خوف کیا کریں۔ ایک صحیح حدیث کا آپ انکار کر رہے ہیں، اور انکار کیسے کر رہے ہیں؟ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک کسی کے خواب میں آتے ہیں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہو کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، خود رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، کم از کم آپ صحابہ کے لیے مانتے ہیں کہ جب بھی میں کسی کے خواب میں آتا ہوں تو وہ میں ہی ہوتا ہوں، میں ہی ہوتا ہوں، میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے، رسول اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے لفظ ہے کہ وہ میں ہی ہوتا ہوں، میں خود ہی ہوتا ہوں۔ تو آپ بتائیں، کئی دفعہ تو آپ اپنے کلپوں میں کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندے کی خواب میں رسول اللہ آئے اور انہوں نے اتنی حدیثوں کی تصدیق کی اور باقیوں کو رد کر دیا۔ عبان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے
کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، بلکہ دو تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن نبی یاس سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں نہیں ہیں۔ ابان بن نبی یاس کا یہ حال ہے، یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ کہا جی یہ باقی حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، کبھی کبھار آپ نے جب خواب کا مطلب لینا ہو نا تو آپ یہ بھی لے لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ یہ ان کی چلاکیاں اور یہ ان کی مکاریاں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بابا پرستی نہیں کرتا، میں حق کا متلاشی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی، میں اس کا پیروکار ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے، لیکن جس کی قبر مدینے میں ہے آپ اسی کے فضائل کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میری بات ٹھیک ہے جی، وہ رسول اللہ نہیں تھے تو کوئی اور تھے، تو اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ ایک ضعیف حدیث بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہو، ایک ضعیف حدیث دکھا دیں کہ رسول اللہ نے کہا ہو جب بھی میں کسی کے خواب میں آتا ہوں تو وہ میں نہیں ہوتا، میری جگہ صحابی کے بارے میں دکھا دیں نا، چلو باقیوں کے خواب میں تو چلو دوسرا بندہ آ سکتا ہے، آپ کہتے ہیں جی صحابہ کے خواب میں رسول اللہ ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دکھا دیں کہ صحابہ کے خواب میں بھی رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ نہیں ہوتے، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیج دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت افسوسناک رویہ، ایک صحیح حدیث کا وہ مطلب نکالنا کہ جو مطلب اس کا ہے ہی نہیں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سلامت رہے، السلام علیکم۔